توانائی کے دستیاب وسائل کو قابل استعمال بنانے اور نئے وسائل کی تلاش پر مبنی پروگرام سنیے توانائی کی دنیا۔ میزبان عتیق ملک، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، پروڈیوسر اندلیب قاضی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رائٹ اوے فرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق ملک۔ لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے آ رہے ہیں رینیویبل انرجی ریسورسز کے بارے میں، تو یقیناً آج بھی ہم کچھ ایسے ہی بات کریں گے رینیویبل انرجی سورسز کے بارے میں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور خصوصاً جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی یہ فائدہ مند چیز ہے۔ لسنرز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بایو میس کے اوپر اور بایو فیول کے اوپر۔ تو اس سلسلے ہم بات کریں گے اپنے گیسٹ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول ذیشان نجم صاحب، آپ کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سے جرنلز اور میگزینز میں پیپرز بھی لکھ چکے ہیں۔ ویلکم ذیشان صاحب۔ تھینکس الاٹ، شکریہ۔ ذیشان صاحب، ہمارے لسنرز کو ذرا بتائیے گا، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بایو ماس، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ بایو ماس کیا چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینکس اگین فار انوائٹنگ می۔ بیسیکلی بایو ماس جو ہے وہ دیٹ از پلانٹ بیسڈ مٹیریل اور پلانٹ، اس میں وہ پلانٹس بھی شامل ہیں، وہ پودے بھی شامل ہیں جو ہم کاسمیٹکلی کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پلاپا اور LG وغیرہ بھی شامل، لیکن مین اس کی ڈیفینیشن میں آپ کی تمام لیونگ آرگینزمز آ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا وائڈ کر دیا ہے۔ بایو ماس ناؤ انکلوڈس پلانٹس، پلانٹ مٹیریلز ایز ویل ایز ایگریکلچر ویسٹس پلس اینی کائنڈ آف ویسٹ اور پلس اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو اینیملس۔ صحیح، مطلب اس میں یعنی جو ڈیڈ اینیملز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں اب شامل ٹھیک ہے، کوئی لیونگ چیز بھی آ سکتی ہے اس میں؟ لیونگ اس میں ایز سچ ابھی تک انہوں نے اس کو انکمپاس نہیں کیا، یعنی ہم اب اگر اینیمل کی بات کی جاتی ہے تو اس میں اینیمل ویسٹ ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اینیمل ہے جو ہزاروں سال پہلے کہیں اس کا جسد ہے جو کہیں فوت ہونے کے بعد یا ختم ہونے کے بعد اس کے جو بایو ڈیگریڈیبل ہونے کے بعد جو کچھ بچ رہتا ہے اس کو بھی انہوں نے اب اس میں انکلوڈ کر لیا۔ صحیح ہے، یہ تو بات ہوگی بایو ماس کی۔ اگر ہم بایو فیول کی ڈیفینیشن چاہیں تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بیسیکلی بایو ماس سے جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں بایو فیولز کو۔ ٹھیک ہے، بایو ماس پہ ہم کوئی پروسیس اپلائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بایو فیولز وجود میں آتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو کلاسیکل اگزامپل دے سکتا ہوں بایو ڈیزل کی۔ بایو پیٹرول کی ٹرم تو آج تک یوز نہیں کی گئی، لیکن اس کو بھی آپ سمجھے کہ فیول سیلز میں جو بھی آپ لیکوڈ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ ایک طرح سے بایو پیٹرول کا نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں ہوتا یہ کہ آپ اس پہ کسی بھی تھرمل پروسیس انوالو کر دیں، کیمیکل پروسیس اپلائی کر دیں یا بایو کیمیکل پروسیس اپلائی کر دیں، تینوں کیسز میں جو آپ کے پاس اینڈ ریزلٹ ہے وہ بایو فیول ہے۔ صحیح۔ اور بایو فیول کا یہ فائدہ ہے کہ اب میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں آج کل کے سیناریو میں۔ اب جو CNG کا ایشو ہے، یہ CNG کا ایشو پاکستان میں کم سے کم میں یہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کیلکولیٹڈ طریقے سے کہ اٹ کین بی سالوڈ فار ایٹ لیسٹ ون آف دا پروونسز فلی۔ وہ کس طرح؟ آپ بایو گیس بنائیں، نارمل جو بایو گیس بنانے کا طریقہ ہے، اس کا ایک پلانٹ لیں، اس سے جو گیس آتی ہے اس کو کمپریس کریں تو آپ کی CNG وجود میں آ جاتی ہے۔ جو اسٹیٹس میں نے آج دیکھے ہیں اس کے لحاظ سے 17% تک ہم CNG کی کمی بایو گیس پلانٹ سے لے سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو جس طرح بات کریں کہ ہم CNG سے بنا سکتے ہیں، تو سورسز کیا ہیں ایگزیکٹلی جو بایو میس کے سورسز ہیں وہ بتاتے چلیں کہ ہم کہاں سے بایو میس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اگلے فیولز اپنے بنا سکتے ہیں؟ بہت زبردست کویشچن کیا۔ بیسیکلی بایو ماس کے جو پرائمری سورس ہے وہ تو ووڈ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہزاروں سال سے ووڈ ہم لکڑی جلا کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کب سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اینی تھنگ ایسوسیٹیڈ رائٹ فرام دا سیڈس اپ ٹو دا ایش، آپ اس کو راکھ کو بھی شامل کر لیں بایو ماس میں، آپ LG کو، کائی، آپ اس کے علاوہ سورج مکھی، شوگر کین، گنا، ویڈز، ایون پوٹیٹوز، سویٹ پوٹیٹوز، آپ ویڈز، آپ جس چیز کو بھی نام لیں گے نا جس کا تعلق آپ کی ایگریکلچر، فوڈ پلس نان فوڈ، ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے اب ہمارے پاس ایک پلانٹ ہوتا ہے جیٹروپا۔ اچھا، جیٹروپا پلانٹ ایک قدرت کا نایاب تحفہ ہے کہ جس کی آپ اگر فصل لگا لیں تو ایک تو وہ فصل سال میں 3 دفعہ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کاشت کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے آپ ایک اچھا خاصا ہاؤس ہولڈ چلا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کل اس پہ بھی کافی کام ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں، یہ تو آپ نے سارے سورسز بتائی کہ کس طرح ہم بایو میس اور بایو فیول لے سکتے ہیں۔ اب ذرا وہ پروسیسز بتا دیں کہ کس طرح ہم ان بایو میس کے جو سورسز ہیں، یہ سیڈز وغیرہ جو آپ نے نام لیے، ان کو ہم یوز کرتے ہوئے بایو فیول لے سکتے ہیں، ان سورسز کا تھوڑا سا آئیڈیا۔ یعنی ان کے جو پروسیسز ہیں، آپ بایو میس پہ جو سب سے انیشیل پروسیس جس کو ہم عام زبان میں جلانا کہتے ہیں، برننگ، ٹھیک ہے، یا کمبسچن۔ اب
اس میں فرسٹ جو آپ سمجھ لیں وہ ہے تھرمل کنورژن. اچھا. تھرمل آپ جب ہیٹ دیتے ہیں کسی بایو ماس کو، جیسے آپ کسی لکڑی کو ہیٹ اپ کرتے ہیں یا جلاتے ہیں آکسیجن کی پریزنس میں، تو وہ کمبسچن ہو گیا. جی جی. پائرولسس ایک پروسیس ہوتا ہے. پائرولسس میں اور کمبسچن میں اتنا فرق ہے کہ پائرولسس جو ہے وہ زیادہ ٹیمپریچر پہ، ہائی ٹیمپریچر 500 to 700 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. صحیح. اس کے علاوہ ایک اور پروسیس ہے کمبیسٹنگ. کمبیسٹنگ ایسا پروسیس ہے جس میں آپ ٹیمپریچر تھوڑا کم کر دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ بھی جلانا ہی ہے. ٹھیک ہے. بیسک بات یہ کہ آپ آرگینک میٹیریل کو جس کا کاربن کانٹینٹ ہائی ہو اس کو آپ جلاتے ہیں اور ڈیکمپوز کرتے ہیں. صحیح. اس سے جو آپ کے پاس کاربن اور ہائیڈروجن اور آکسیجن وجود میں آتی ہے، اس میں کاربن سب سے کام کی چیز ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش. یہ تو تھرمل پروسیس کی بات ہو گئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کیمیکلی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد جو ہمارا ایک پروسیس ہے وہ بایو کیمیکل کنورژن ہے. ٹھیک ہے. اس پروسیس میں کیا کیا انوالو ہے؟ کیمیکل کنورژن ڈیپینڈ کرتا ہے گیسیفیکیشن پہ. اچھا. گیسیفیکیشن بیسیکلی یہ بھی تھرمل ڈیکمپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ کہ آپ اگر میں ذرا ٹیکنیکل لینگویج میں چلا جاؤں، آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے C6H12O6 جس کو آپ سمجھتے ہیں عام زبان میں آرگینک کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں. اچھا، تھرمل کنورژن میں اور کیمیکل کنورژن میں ایک خاص فرق ہے. جی. وہ فرق یہ ہے کہ تھرمل میں آپ آکسیجن کی موجودگی میں برننگ کا پروسیس کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن یہاں پہ آپ آکسیجن کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں، یا این ایروبک ڈائجیشن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا، اس میں 3 پروسیسز اور ہیں. فرمنٹیشن، جی جی. این ایروبک ڈائجیشن ہے، اور ایک پروسیس ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی سینس میں کمبیسٹنگ ہی ریلیٹڈ ایک پروسیس ہے، لیکن وہ ایک کمپلیٹ ایک لائک ڈیزائن ہے. وہ نیوٹن بیسڈ ایک ڈیزائن ہے. اس کو ہم لوگ ابھی فی الحال کافی لمبے چوڑی ڈسکشن ہے، لیکن میجر فرق جو ہے وہ آکسیجن کی غیر موجودگی ہے. صحیح. کیمیکل کنورژن میں آپ بایو ماس کو جلاتے پھر سے ڈیکمپوز بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان دی ایبسنس آف آکسیجن. ٹھیک ہے. اب تیسری جو چیز ہے وہ ہے بایو کیمیکل کنورژن. بایو کیمیکل کنورژن جو ہے اس میں آپ بیسیکلی انزائمز اور بیکٹیریا اور ایسٹ کی موجودگی میں ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں دوبارہ سے آرگینک کمپاؤنڈ کی. صحیح. اور جس کی وجہ سے آپ کو بایو ڈیگریڈیبل، جیسے آپ کے پاس پلاسٹک ہے، پلاسٹک کا بیگ ہے، وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے. اسی لیے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ لائنیجز اور ہر جگہ پہ سیپیج کے پرابلمز آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن جو بایو ڈیگریڈیبل چیزیں جیسے کہ آپ کا ایسی پولیتھائلین بیگ کی بجائے آپ یوز کر لیں پیپر بیسڈ بیگ، جی جی. وہ بایو ڈیگریڈیبل ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ خود بخود اس کو بیکٹیریا جو ایک طرح سے کھا جاتا ہے اور وہ زیرو ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی بایو کیمیکل پروسیسز یا بایو کیمیکل کنورژن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بایو میس کو لے کر بایو فیول میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں انزائمز کی آپ ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے. اور عام طور پر اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے جیسے ایسٹ، جی جی. جس کو ہم عام طور پر یعنی یوگرٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ اس کی کلاسیکل ایگزامپل ہے. پلس اگر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں جس میں الکوہول ہے، الکوہول بنانے کے لیے آپ جو ہے آرگینک کمپاؤنڈ کو جو ڈیکمپوز کرتے ہیں تو اس سے الکوہول بھی بن جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ کے پاس آکسیجن بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بایو کیمیکل از ریلیٹڈ ٹو دا انزائمز. صحیح صحیح. مطلب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بایو فیول جو کاربن ہمیں ملا ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایز اے بایو فیول. اور یہاں تک اب میں آپ کو اگر تھوڑی سی اب مجھے اجازت دیں تو میں ایتھنول کا آپ کو بتا دوں. جی جی. ایتھنول عرف عام میں ایک الکوہول ہے. صحیح. الکوہول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں کاربن ہوگا، ہائیڈروجن ہوگا، اور ساتھ میں ہائیڈروکسل آئن ہوگا OH. ٹھیک ہے. اب اس کی 10,000 اپلیکیشنز ہیں. اس میں لائک ادویات میں بھی آپ یوز کرتے ہیں الکوہول کو، اور بھی جگہوں پہ یوز کرتے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ حیرانگی کی بات بتاؤں کہ برازیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایتھنول بیسڈ باقاعدہ وہیکلس چل رہے ہیں. بالکل. کچھ ایسے وہیکلز ہیں جہاں پہ آپ پیٹرول کے ساتھ ایتھنول کو مکس کر دیتے ہیں. جی جی. ان کی ایفیشنسی بھی بہتر ہو جاتی ہے. ایفیشنسی بہتر ہوتی ہے، اور آپ کی جیب پہ بھاری نہیں ہوتا، اور پلس اکنامیکل ہو جاتا ہے. کچھ ایسی بھی جگہ ہیں، ساؤ پلاؤ ایک علاقہ ہے برازیل میں. صحیح. اور نیو یارک میں میں نے ان ریسورسز کو چیک آؤٹ کیا ہے. باقاعدہ وہاں پہ جو کارز ہوتی ہیں وہ ڈریون ہی ہوتی ہیں الکوہول بیسڈ، یعنی ایتھنول پہ یا میتھنول جو بھی آپ کہہ لیں. ایفیشنسی کے لحاظ سے ایتھنول اسٹرانگ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو دیٹس دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس. ٹھیک ہے. چلیں، یہ تو آپ نے سارے پروسیس بتا دیے کہ ہم کس طرح بایو فیول حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا کیپیسٹی کے بارے میں بتائیں کہ کتنی کیپیسٹی میں، کتنی مقدار میں ہم وہ انرجی جو ہے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں بیسیکلی جو پوائنٹ ہے نا، وہ آپ کو اگر اس کا جواب میں دوں تو 0.2%
یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت بایو ماس کے پوٹینشیل کو ہارنیس کیا جا رہا ہے 0.2%، جو کہ دیکھنے میں کم ہے، لیکن دوسری جانب اگر پاکستان جیسے ملک کا آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا ایگریکلچر لینڈ بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ۔ سورغم ایک پلانٹ ہے، وہ بھی پاکستان میں اب اویلیبل ہے، اور سورج مکھی سب جانتے ہیں پہلے دن سے، یہ سب خزانے انرجی کے۔ لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی اس ٹرمز میں پوچھیں تو اس کا جواب یہ کہ آپ میکسیمم جا سکتے ہیں کلو واٹس کی رینج تک۔ صحیح، آپ نے ایک زمین ہے اس پہ آپ نے کاشت کر لیا سورغم کو، یہ آپ نے جیٹروپا یا سن فلاور یا جو بھی ایل جی، آج کل ایل جی بہت زیادہ ان ہے، جی جی بالکل۔ ایل جی کے ابھی ایک پروجیکٹ ہوا تھا نسٹ میں، اس میں وہ اسٹوڈنٹ جو تھا بیسیکلی اس نے یہ پروف کیا کہ آپ اگر ایل جی کو کاشت کریں، بیسیکلی ایل جی کو تو کاشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایل جی تو آٹومیٹیکلی خود کائی جم بھی جاتی ہے، اس کو کسی طریقے سے آپ ہارنس کریں تو اس سے اچھی خاصی الیکٹرالسس بیسڈ جو ہے وہ بجلی آتی ہے۔ لیکن کلیئر ٹرمز میں آئی وڈ سے کہ اٹ از بیٹر فار ولیجز and remote areas where you have a biogas plant. Exactly. Plus the range is in kilowatts. As of yet, the range for especially the plant-based biomass is in kilowatts, and that too when you have some hectares of land where you cultivate the agriculture produce for a specific reason of getting the energy out of it. ٹھیک ہے، بالکل، مطلب کلو واٹ میں ملتی ہے لیکن نہ ہونے سے بہت بہتر ہے، کافی مطلب آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ بیسیکلی اب ایک ولیج ہے، ادھر ان کا لوڈ اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ان کا گھر ایزیلی لائٹنگ کا، ہیٹنگ کا، وینٹیلیشن، یہ سب چیزیں اس میں پاسبلی ہو جاتی ہیں ایزیلی۔ چلیں اگر ہم بات کریں پاکستان میں اس کی، آپ نے جس طرح بتایا کہ ولیجز میں جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہاں پر ہمیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر پاکستان کے پوٹینشیل کو، جو گروئنگ پوٹینشیل ہے اس کا، اس کو کمپیئر کریں ہم دوسرے ممالک سے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ بہتر ہے؟ اس میں اگر ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کا میں آپ کو بتاؤں نا فگرس، تو وہ یہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت 2 ملین کے قریب بایو گیس پلانٹس ہیں، ٹھیک، اور پاکستان میں اس وقت 6000 کے قریب ہیں۔ اچھا، یہ تو اب ہمارے بچپن کی بات ہے کہ اس زمانے میں بایو گیس کا پلانٹس جو تھے وہ پنجاب کے انٹیریئر میں لگ رہے تھے اچھے خاصے، سمہاؤ وہ پروجیکٹس ہمیشہ جو ہے وہ کسی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس وقت پاکستان میں 6000 اور بنگلہ دیش میں more than 20,000 بایو گیس کے پلانٹس ہیں۔ اچھا، اور یہ ایک جرمن ایکسپرٹ آئے تھے ہماری یونیورسٹی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اٹ ٹیکس اباؤٹ 80,000 روپیز کا ایک بایو گیس کا پلانٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کی جو کاؤ ڈنگ ہے پاکستان میں، تو چونکہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم کسی اور جانور کا ذکر تو نہیں کر سکتے، لیکن کاؤ ڈنگ جو ہے وہ اتنا ہے کہ 6000 کے قریب اس کے یونٹس بن جاتے ہیں۔ اچھا، جس سے آپ اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو ایک چھوٹے قصبے کے لیے کافی ہے۔ لائک میں آپ کو اسپیسیفکلی بتاؤں تو یو کین تھنک آف اباؤٹ 20 کلو واٹس 20 کلو واٹس تک آپ جا سکتے ہیں۔ صحیح، اور بڑا اچھا بایو گیس پلانٹ جو ہے وہ اب ایزی ٹو انسٹال ہے۔ اور فان گیس، اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، if you allow me، فان گیس جو ہے وہ پاکستان میں باقاعدہ ایک پروجیکٹ تھا، یہ بایو گیس کی طرح پروڈیوس گیس ہوتی ہیں، سنک گیسز جس کو کہتے ہیں، یعنی مطلب ٹیکنیکل ٹرم میں جانے کے بجائے میں آپ کو کہوں گا کہ جو اسٹیم جنریٹ ہوتی ہے، جو ایکسٹرا گیسز جو پروڈیوس ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے، کسی پروسیس کی وجہ سے، تو ان کی وجہ سے جو بجلی وجود میں آتی ہے اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں۔ فان گیسز بایو گیس کی طرح ایک پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے لوگ سائلنڈر بیسڈ، جیسے آج کل سائلنڈر ایل پی جی ہے، ایل این جی آنے والا ہے، تو سی این جی، تو اس طرح کا ایک پروجیکٹ تھا، بڑا ہیلدی تھا، کوئی بلنگ اس میں نہیں تھی، وہ بھی سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس وجہ سے کس کا شکار ہو گیا۔ بہرحال وی ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل۔ ٹھیک ہے، چلیں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پر۔ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ولیجز میں پیداوار اس کی زیادہ ہے، ہم وہاں پر اس کو حاصل کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا ان لسنرز کے لیے گائیڈ کر دیں کہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، کہ مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو ورچولی اس کے کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے، ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن ایک ڈسکشن یہ ہوئی ہے کہ اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ کاربن نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سمجھا جاتا تھا آج تک کہ کاربن ایمیشنز اس سے نہیں ہوں گی۔ اچھا، لیکن اب کی جو یورپی یونین کی انرجی کاؤنسل ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں، کاربن کی اس کی ایمیشنز ہیں۔ اچھا، اب اگر کاربن کی ایمیشنز ہیں تو پھر یہ پرابلم اس طرح سے ہے کہ کاربن ٹیکس لگ سکتا ہے۔ جس کنٹری میں بایو ماس بہت زیادہ ہے، جیسے آسٹریلیا ہے،
تو ان ممالک میں جہاں پہ ایگریکلچر لینڈ جیسے پاکستان ہے یا آسٹریلیا ٹائپ ملک جو ہیں، اس میں آپ یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بایو ماس پہ بہت زیادہ چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ پہ کاربن ٹیکس لگ سکتا ہے. اچھا. لیکن دیٹس اے فار فیچ تھنگ کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ووڈ بیسڈ اگر کاربن ایمیشنز ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ وہ ڈینجرس لیولز کو ٹچ کر جائے، بالکل. تو وہ انوائرمنٹل ہیزرڈ کی بات کرتے ہیں. لیکن مور اور لیس ایز اف یٹ اس کا کوئی ایسا انفیئر کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. ایڈوانٹیجز میں آپ کو 4-5 ایڈوانٹیجز جو ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ آپ کو فوڈ پروڈکٹس مل رہے ہیں، صحیح. اس کے علاوہ آپ کو انرجی مل رہی ہے، اس کے علاوہ بایو گیس سے آپ ہیٹنگ بھی حاصل کر سکتے ہیں، جی جی، کولنگ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ادویات میں آپ یوز کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اس سے الیکٹریسٹی بھی بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ تھرمل بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے اسپیس ہیٹنگ کا بھی انتظام ہو رہا ہے، کولنگ کا بھی انتظام ہو رہا ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈرائنگ پروسیس کہتے ہیں، تو ڈرائنگ پروسیس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بایو میس کو. اچھا اچھا. اور ہر لٹرلی آپ جو خزاں کے پتجھڑ کی وجہ سے پتے زمین پہ، وہ بھی بایو ماس کا حصہ ہے، بالکل. ایش بھی بایو ماس کا حصہ ہے. تو آپ یعنی کسی بھی لیول پہ اس کو دیکھیں تو فوائد سے بھرا ہوا ہے. جی بالکل. تو آپ اس کو ڈس ایڈوانٹیج وہی میں نے جو آپ کو بتایا وہ بھی کلیئر نہیں ہے ابھی تک، اس پہ کافی بات ہو رہی ہے. مطلب جو کاربن ٹیکس کی آپ بات ہاں کر رہے وہ ہیں ابھی اس کا بڑا دور ہے وقت. ٹھیک ہے، چلیں. ایڈوانٹیجز تو اس کے ماشاءاللہ بہت ہیں. تو اینڈ پہ آپ ذرا مجھے ایک سجیشن دے دیں کہ پالیسی دے دیں کہ کیا پاکستان میں ہمیں کوئی ایسے اسٹیپس لینے چاہیے کہ پاکستان میں ہم اس کو بڑی سطح پر جو ہے اس کو پروموٹ کر سکیں. تو کچھ ذرا اس بارے میں تھوڑا بتا دیں. اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں NARC ایگریکلچر بورڈ اور جتنی بھی آرگنائزیشن ہے جو کہ فارمنگ کو، ایگریکلچر لینڈ کو جی جی دیکھ رہی ہیں، ان کو ایک پالیسی وضع کرنی چاہیے جس میں یہ بتایا جائے، مطلب سفارشات یہ ہوں کہ آپ کا جو کسان ہے جی جی وہ اگر جٹروپا یا سن فلاور کو یا شوگر کین کو کاشت کرنا چاہ رہا ہے تو گیو ہم انسینٹیو. صحیح. آپ اس کو قرضہ سود پہ نہ دیں، کیونکہ وہ ایک وقت میں آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی بندوبست کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو انرجی بھی پرووائڈ کر رہا ہے. اور چھوٹے لیول پہ میرے علم میں ہے کہ جہلم میں ایک کاشتکار نے جو کہ پڑھے لکھے کاشتکار ہیں، جی جی انہوں نے باقاعدہ جٹروپا کو کاشت کیا ہے اور انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ ان کی کتنی الیکٹریسٹی جنریٹ کر کے دکھائی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہی انڈیجنس ایفرٹ ہے، تو اس کو ایک تو گورنمنٹ کو اس کو اپنانا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. فارمرز کو انسینٹیوز دیں، جو فارمر انرجی سائڈ پہ جانا چاہ رہے، کیونکہ امریکہ، کینیڈا اور ان ایریاز میں تو اب یہ آ چکا ہے کہ انرجی بیسڈ جو پروڈیوس بنا رہے ہیں نا، یعنی آپ فارمنگ کر رہے ہیں، جی جی اس کے لیے اسپیشلائزڈ لینڈ ان کو دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لینڈ ہو، آپ ایون اپنی بلڈنگ کی چھت پہ بھی اس کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. صحیح. بہت اچھی سجیشن ذیشان صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. لسنرز، آپ نے سنا کہ کس طرح ہمارے گیسٹ نے آپ کو کتنی خوبصورتی سے بایو میس کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتایا کہ بایو میس کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح اپنے ملک کے اندر ولیجز میں جہاں پر ہمارے پاس زراعت کا شعبہ ترقی کر رہا ہے وہاں پر ہم اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت اس کا نالج رکھتے ہیں وہ یقیناً اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور اس سے بجلی یا جو بھی انرجی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتا ہوں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عتیق ملک کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے توانائی کی دنیا. میزبان عتیق ملک، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، پروڈیوسر اندلیب قاضی. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی.